بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں۔ اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی، آئیے آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ لوگوں کو کس طرح نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا نصب کیجیے جسے دیکھ کر ایک شخص دوسرے کو باخبر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بغل کا ذکر کیا گیا تو یہ تجویز بھی آپ کو پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقوس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نصرانیوں کی مشابہت ہے۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹے تو وہ بھی اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فکر مند تھے، چنانچہ انہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتا دیا گیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ صبح تڑکے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو اس خواب کی خبر دی اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص خواب میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی۔ روایت کرنے والا کہتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے پہلے یہ خواب دیکھ چکے تھے، لیکن وہ اسے 20 دن تک چھپائے رہے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے ان سے دریافت کیا، تم کو کس چیز نے اسے بتانے سے روکا تھا؟ انہوں نے کہا چونکہ مجھ سے پہلے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اسے آپ سے بیان کر دیا، اس لیے مجھے شرم آ رہی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور جیسے عبداللہ بن زید تم کو کرنے کو کہیں اسی طرح اذان دو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو عمیر نے بیان کیا کہ انصار سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن زید ان دنوں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو مؤذن بنا دیتے۔